چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ عشق بے قرار ایپیسوڈ 28 بائی ایٹیٹیوڈ گرل۔ یشرا بیگ اٹھا کر زنان خانے سے نکلی۔ پورچ میں گاڑیاں کھڑی تھی لیکن کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ اس نے لمبی سانس لیتے گیٹ کی طرف دیکھا، پھر چلتے ہوئے رحیم خان کے پاس آئی۔ چچا، اکرم چچا کو کال کریں، آ کر مجھے اسلام آباد چھوڑ آئیں۔ جی بی بی جی، میں فون کرتا ہوں۔ رحیم چچا نے جیب سے بٹنوں والا فون نکالا اور اکرم چچا کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کال اٹھائی گئی تو انہوں نے اکرم چچا کو حویلی آنے کا کہا۔ اکرم خان ہدایت اللہ خان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ڈاکٹر رامین کو گاڑی دینے کے بعد اکرم خان پر ان کو لے کر آنے جانے کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اکثر اوقات میں جب انہیں اکرم خان کی ضرورت پڑتی تو وہ اسے کال کر کے بلا لیتے تھے۔ یشرا واپس کوچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ شدید ٹھنڈ کے باعث اس کا جسم اکڑ رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آسمانوں سے ٹم ٹم برستی برف کو دیکھ رہی تھی۔ رونا مسلسل جاری تھا۔ وہ بار بار زنان خانے کے دروازے کی طرف دیکھتی۔ وہ جب بھی اسلام آباد کے لیے نکلتی تھی اس کی مما اسے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ کر کال کرنے کا کہتی، لیکن آج اس دہلیز میں کوئی نہیں تھا جو اسے سلامتی کی دعائیں دیتا۔ خالی دہلیز یشرا کے آنسوؤں میں شدت کا باعث بن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اکرم خان حویلی اور مردانے میں دیوار کے ساتھ لگی چابیوں میں سے گاڑی کی چابی لے کر آئے۔ ان کے آتے ہی یشرا گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اکرم خان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اللہ کا نام لے کر وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑے۔ پورے راستے یشرا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ دل میں ایک خلش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب وہ اسلام آباد کے حدود میں پہنچے تو اس نے اپنا حلیہ درست کیا، اپنا چہرہ صاف کیا۔ اکرم خان چپ چاپ گاڑی چلا رہے تھے۔ یشرا کا بنا آواز کے رونا انہیں صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس حویلی کے ملازم تھے، کوئی سوال و جواب نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی جیسے ہی فلیٹ کے اندر آئی، سب ملازم سر جھکا کر سلام کرتے باہر نکل گئے۔ یشرا کے ہوتے ہوئے کسی بھی ملازم مرد کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جتنے دن تک یہاں رہتی تھی صرف 2 ملازم خواتین اندر رہتی تھیں۔ چچا، ابھی آپ آرام کر لیں، صبح واپس چلے جائیے گا۔ یشرا نے اپنی شال درست کی اور گاڑی سے باہر نکلی۔ نہیں بی بی جی، بچی کو دن میں 100 جگہ جانا ہوتا ہے، اگر ہم ادھر رک گیا تو وہ کیسے جائے گا؟ اور انشاءاللہ شام تک ہم نتھیا گلی پہنچ جائے گا۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ اتنا کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نسیم اور اس کی بیٹی جو فلیٹ میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی، یشرا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر نسیم کی بیٹی شمع خوشی سے کھل اٹھی۔ اماں دیکھو، یشرا باجی آئی ہیں۔ شمع نے کچن کی کھڑکی سے یشرا کو آتا دیکھ کر کہا۔ شمع کی بات سن کر نسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ جلدی سے نل کے نیچے ہاتھ دھوتی کچن سے باہر نکلی۔ السلام علیکم اماں۔ ان کو دیکھ کر یشرا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وہ عمر میں فرحت بیگم کے برابر تھی اور شمع یشرا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ یشرا ان کی عزت اور عمر کا خیال کرتی ہوئی اماں ہی کہتی تھی۔ وعلیکم السلام، شادی بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے یشرا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ان کی مبارکباد پر وہ لب سی گئی، چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا تھا، دل میں زخم پھر سے تازہ ہوا تھا۔ اے شمع باجی کے لیے چائے لے کر آ۔ نسیم نے جلدی سے شمع کو آواز دی۔ نہیں اماں، مجھے اس وقت نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ آپ ایک کام کریں، کچن میں جو میری میڈیسن پڑی ہے وہ میرے روم میں بھیج دیں اور ساتھ میں 1 دودھ کا گلاس بھیج دیجیے گا، اور شمع سے کہہ کر میرے کپڑے کبرڈ میں ہینگ کروا دیں۔ وہ تیز سے بولتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نسیم اسے جاتے دیکھتی رہی۔ انہیں یشرا کے چہرے پر وہ خوشی دکھائی نہیں دی تھی جس کی وہ منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد شمع فرسٹ ایڈ باکس اور ساتھ میں دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ یشرا نے اس میں سے 1 گولی نکالی اور
نکال کر ویسے ہی دودھ کے ساتھ کھائے اور نیند کی 2 گولیاں دودھ میں مکس کر کے پی گئی۔ شمع اس کا بیگ لے کر دوبارہ سے کمرے میں آئی۔ عشرہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ شمع پلیز ابھی جاؤ، تھوڑی دیر بعد آ کر لینا، مجھے کچھ دیر سونا ہے، عشرہ سر تک کمبل تانتی بوجھل آواز میں بولی۔ شمع بیچاری برا سا منہ بناتی بیگ رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے تو سوچا تھا وہ عشرہ سے شادی کی ایک تفصیل جاننے گی، لیکن وہ آتے ہی سو گئی۔ خالد لاہور پہنچتے ہی بخاری صاحب کے گھر چلا گیا تھا۔ صبح 8 بجے جنازے کے بعد وہ مینشن واپس آیا تھا۔ ہدایت اللہ خان جنازہ پڑھتے ہی اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ روبیشہ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، شرٹ اتار کر اپنی بینڈیج کھولی۔ تکلیف سے اس نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے غور سے اپنے زخم کا جائزہ لیا اور صوفے سے دوسری شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اس نے حویلی کے لینڈ لائن پر کال کی۔ کال صنم نے اٹھائی تھی اور بات کرتے ہوئے صنم نے اسے بتایا کہ عشرہ اسلام آباد چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر خالد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ صنم سے بعد میں کال کرنے کا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ عشرہ اتنی خود غرض نکلے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دل میں پھر سے بھانپٹ جڑنے لگے تھے۔ وہ عشرہ خان کے لیے خود کو تباہ کبھی کر لیتا، پھر بھی وہ اس کی نہ ہوتی۔ اس نے اسلام آباد نسیم کے نمبر پر کال کی۔ نسیم نے کال اٹھائی تو وہ جلدی سے بولا، نسیم خالہ عشرہ آ گئی ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جھٹ سے بولا، جی خان بھائی، عشرہ باجی تو کب کی آ گئی ہیں، کال شمع نے اٹھائی تھی۔ اوکے شمع باجی کا خیال رکھنا۔ وہ اتنا کہہ کر کال کاٹ گیا۔ دل میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے زخمی کندھے کو زور سے دبایا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ زخم سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ کیا پیار میں اتنی مشکلات سہنی پڑتی ہیں جتنی وہ سہ رہا تھا۔ غصے میں اس نے خود کو نقصان تو پہنچا لیا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور لیٹ گیا۔ اب اس کا ارادہ اگلے کچھ مہینوں تک یہیں پر رہنے کا تھا۔ اگر وہ حویلی میں رہتا تو ضرور عشرہ کو نقصان پہنچا دیتا اور اس کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے خالد خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ زارون اور اس کے دوست 3 دن مری میں رہے تھے۔ چوتھے دن وہ سب لاہور آ چکے تھے اور اتنی جلدی ان کا واپس آنا زارون کی بیزاری تھی جو صاف اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ وہ نہ کہیں جا رہا تھا، نہ کسی سے ٹھیک سے بات کر رہا تھا۔ سب کو اس پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن اس کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ تو سب کی جان تھا، پھر اس کے بغیر کیسے وہ لوگ خوش رہ سکتے تھے؟ وہ سب کلاس روم میں بیٹھے ایک دوسرے سے گپیں ہانک رہے تھے۔ زارون اپنی کرسی پر بیٹھا روبیشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اتفاق سے آج دونوں نے پرپل کلر پہنا تھا۔ روبیشہ نے پرپل کلر کی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی، سر پر پرپل کلر کے دوپٹے سے سلیقے سے حجاب کیا ہوا تھا۔ زارون نے پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنی ہوئی تھی اور شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اسماعیل کی نظریں زارون پر تھی جو بنا پلکے جھپکائے روبیشہ کو سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میڈم آرام سے بک پر نظر جمائے نور کو پرسم جا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی تو وہ سر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھتی۔ اس کے سر گھمانے پر زارون اپنے چہرے کے آگے کتاب کر لیتا۔ روبیشہ کسی کی نظروں کو اپنے وجود پر محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی اور بیگ کندھے پر ڈال کر صبا اور نور کے ساتھ روم سے نکل گئی۔ ایک ہی بار میں زارون کی ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس نے کتاب بیگ میں ڈالی اور اسے کندھے پر لٹکا کر اٹھا۔ لیکچرار کے جاتے ہی سب دوستوں نے باہر جانے کا کہا تو زارون نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہ سب بھی منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ چلو بھئی اٹھو، سب دبنگ باجی باہر تشریف لے گئی ہیں، اب ہم بھی اپنا تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر ان کے تعاقب میں نکلے۔ اسماعیل اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر بولا۔ باقی سب کی دبی دبی ہنسی چھوٹی۔ زارون نے اسپاٹ نگاہوں سے اسماعیل کو دیکھا اور چلا گیا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں آ کر اسی ٹیبل پر بیٹھے جہاں وہ ہمیشہ بیٹھتی تھی۔ اسماعیل کی توقع کے عین مطابق زارون سیدھا کیفیٹیریا میں آیا تھا اور ان کے ساتھ والے ٹیبل پر روبیشہ کے بالکل سامنے بیٹھا۔ روبیشہ نے اپنے لیے چائے منگوائی تھی جس کی وہ چھوٹے چھوٹے سپ لیتی صبا سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمار، حسن، عبداللہ، اسماعیل کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ زارون کو سامنے بیٹھا دیکھ کر سب کی خسیانی ہنسی ہنسنے لگے۔
وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور کرسیاں گھسیٹ کر ان پر بیٹھ گئے۔ ان کے آتے ہی زارون نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، آنکھوں میں ایک سرد پن چھایا ہوا تھا۔ جی یار، مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم ہر وقت انڈر ورلڈ کے ڈون کی طرح شکل پر خونی تاثرات کیوں سجائے رکھتے ہو؟ تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی ہانس کو قتل کر کے بیٹھے ہو۔ اسماعیل نے ٹیبل پر جھکتے ہوئے تشویشی انداز میں پوچھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیوں نے بھی سنی۔ ان تینوں نے بیک وقت میں ایک ساتھ زارون کی طرف دیکھا۔ زارون کی کان سی بری آنکھوں میں سرد پن کے ساتھ ساتھ ہلکی سی غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اسماعیل کو دیکھا جو ٹیبل پر سر جھکا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر ربیشہ ٹھٹکی۔ وہ ان آنکھوں کو پہلے بھی دیکھ چکی تھی اور یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے اس کے گرد ایک حصار قائم کر گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے زارون کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شادی پر یہی دو آنکھیں تھیں جو اسے پریشان کر گئی تھی۔ وہ نفی سر ہلاتی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے اس طرح سے اٹھتا دیکھ کر صبا اور نور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ زارون نے اسماعیل سے نظریں ہٹا کر ربیشہ کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار، اب کیا ہے؟ اب کیوں اٹھ گئی ہو؟ صبا نے اس کا بازو کھینچ کر دوبارہ سیٹ پر بٹھایا۔ زارون کو تھوڑا سا شک ہوا، لیکن پھر وہ بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ربیشہ کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لڑکوں کی نظر زارون اور ربیشہ دونوں پر تھی۔ وہ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے اشارے کر رہے تھے۔ ربیشہ کتنی دیر تک غائب دماغی سے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے چائے پینے لگی۔ وہ شخص دنیا کا کوئی بھی انسان ہو سکتا تھا، لیکن زارون زرار خان نہیں، اور ایسا ربیشہ خان کو لگتا تھا۔ کیفیٹیریا میں ایک لڑکی داخل ہوئی۔ ارد گرد دیکھنے پر اسے ایک طرف ٹیبل پر بیٹھی ربیشہ نظر آئی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہائے، آپ کو میم عالیہ کلاس میں بلا رہی۔ میم عالیہ؟ اس وقت اسے شدید حیرت ہوئی۔ یونیورسٹی آف ہونے میں چند منٹ رہ گئے تھے۔ وہ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ بیٹھو، میں بس تھوڑی دیر میں بات سن کر آتی ہوں۔ وہ جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوئی، سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ان کا روم اوپر والے فلور پر تھا۔ ایک پل کے لیے ربیشہ کا دل چاہا واپس چل جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ وہ سیکنڈ فلور پر آئی تو سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ارد گرد نظر دیکھا اور چلتی ہوئی کلاس روم میں داخل ہوئی۔ پورے کمرے میں نظریں گھمانے پر اسے میم عالیہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میم، اس نے اندر داخل ہوتے آواز دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر منہ کے بل آگے فرش پر گری۔ پچھڑے کھڑے انسان نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی کوہنیوں پر بہت بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ وہ چیختی ہوئی سیدھی ہوئی اور اپنے پیچھے کھڑے انسان کو دیکھا۔ کیا سمجھا تھا تم نے مجھے؟ پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ غصے کی شدت تھی۔ اس نے کتوں کی طرح چرچائی نظروں سے ربیشہ کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، اور جتنی بھی کمزور کیوں نہ ہو، عزت پر ہوا حملہ اسے خطرناک بنا دیتا۔ اور یہاں تو ربیشہ ہدایت اللہ خان تھی۔ وہ خونخوار نظروں سے اپنی کوہنیوں کو ایک نظر دیکھتی زمین سے اٹھی، اور اگلے ہی پل اس نے زوردار تماچا ولید کے منہ پر مارا۔ تیری تو! اس نے پوری قوت لگا کر ربیشہ کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں گونجی۔ آہ! اتنا زوردار تھپڑ پڑنے پر ربیشہ کے لبوں سے دلخراش چیخ نکلی۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑا کر کتنے قدم پیچھے ہوئی۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چکراتا سر تھام گئی۔ ربیشہ کے لبوں سے خطرناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ولید نے 3-4 تھپڑ اور دے مارے۔ اس نے ربیشہ کے بال چھوڑے تو وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ اسے اپنے قدموں پر گرا دیکھ کر ولید کا شیطانی قہقہ گونجا۔ وہ اس کے پاس نیچے بیٹھا اور اس کے سر پر لپٹا حجاب کی صورت میں دوپٹہ نوچ کر دور پھینکا۔ ربیشہ کے وجود سے چادر اتری۔ وہ بے پردہ ایک انسان نما شیطان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی حواس کھونے لگے۔ ولید نے اسے بالوں سے پکڑ کر اور اس کا چہرہ اوپر کیا، پھر زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زمین پر پیچھے کی طرف لیٹنے کے ایسے انداز میں گری۔ اس کا سر اتنی زور سے فرش پر لگا کہ ربیشہ کو لگا
اس کے دماغ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ولید جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر آیا۔ رویشہ نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر ولید کو جھکا دیکھا۔ اس کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے پوری فورس لگا کر دونوں ہاتھوں سے ولید کا منہ نوچ ڈالا۔ ولید اس سے گالیاں بکتا تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس نے ربیشہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر قمیض پھاڑنی چاہیے، اتنے میں ربیشہ زور زور سے چیخنے لگی، لالا بابا بچائیں لالا۔ ربیشہ زور سے چیخنے لگی، لیکن سنتا کون؟ فلور کے باہر اسٹوڈنٹس کا اتنا شور تھا کہ اس میں ربیشہ کی آواز دب کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ ولید نے اس کا سر پکڑ کر زور سے زمین پر پٹکا۔ ربیشہ کے لبوں سے خطرناک چیخ نکلی۔ ولید نے اس کی گردن پر جھک کر جانوروں کی طرح کاٹا۔ ربیشہ کو لگا وہ مر گئی ہے۔ اس کے وجود نے ایک دم سے سانس لینی چھوڑ دی۔ ولید وحشی بنا اس کی گردن پر کاٹ رہا تھا اور ربیشہ کی کلائی میں پہنی چوڑیاں اس کی چمڑی میں پیوست ہو گئی تھیں۔ ایک دم سے اس نے اپنے اوپر جھکے ولید کے کان پر دانت گاڑے۔ ولید ہڑبڑا کر اس سے دور ہوا۔ ربیشہ نے اتنی سختی سے کاٹا کہ ولید کے کان سے خون رسنے لگا۔ وہ چیختا ہوا اسے گالیاں دیتا اپنے کان کو ہاتھ سے چھونے لگا۔ ربیشہ جلدی سے اپنا آپ سنبھالتی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ولید نے تیزی سے آگے ہو کر اس کا پاؤں پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گری۔ اس نے ولید کو دیکھتے ہوئے پوری فورس لگا کر دوسرے پاؤں سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ ناک پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بلبلاتا ہوا اس کا پاؤں چھوڑ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھامے چیخنے لگا۔ ربیشہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ کمرے سے نکلتے ہی اسے چکر آیا اور وہ دیوار کا سہارا لیتی کھڑی رہی۔ اے سالی رک، آج تو تجھے اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، رک۔ ولید نے اسے کمرے باہر نکلتے دیکھ کر گالی دی اور اپنی ناک دباتا اٹھا۔ اس کی ڈانٹ پر ربیشہ ہوش میں آتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جسم خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو رہے تھے۔ زارعون کی نظریں کیفیٹیریا کے داخلی دروازے پر تھی۔ یونیورسٹی آف ہونے والی تھی، لیکن ربیشہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ بے چینی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ سب جانتے تھے وہ کہاں گیا ہے۔ اس کے نکلتے ہی وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکے۔ زارعون کیفیٹیریا سے نکل کر کلاسز کی طرف جا رہا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ربیشہ آخری 3 سیڑھیاں پر سے بہت بری طرح سے گری۔ اس کے گرتے ہی ولید اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے ربیشہ کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ چیخنے لگی۔ ولید نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لے جانے لگا۔ کمر کے بل گھسیٹنے جانے کی وجہ سے ربیشہ کی کمر کی قمیض سے قمیض پھٹ گئی تھی۔ پشت پر گہرے زخم آئے تھے۔ وہ اپنی عزت وقار لٹ جانے کی پر چیخنے جا رہی تھی۔ چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر ولید لپکا۔ ربیشہ نے اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے پر تیزی سے اس کے ہاتھ پر کاٹا۔ اس اچانک حملے پر ولید کی اپنے لبوں سے چیخ نکلی۔ اس نے جلدی سے ربیشہ کو چھوڑا۔ ربیشہ سیڑھیاں پر گھسیٹتی ہوئی نیچے آئی۔ وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی۔ زارعون کلاسز سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اس کے کانوں میں ربیشہ کی چیخوں کی آواز پڑی۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ سب حیرانگی سے اس فلور کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فلور کا دروازہ کھلا۔ اندر سے اندھا دھند بھاگتی ہوئی ربیشہ باہر آئی۔ اسے بغیر چادر کے دیکھ کر زارعون کے وجود میں آگ لگی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ ربیشہ بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتی بھاگ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگی۔ اس کے قریب آتے ہی زارعون نے اپنی جیکٹ واہ کی۔ ربیشہ سیدھی اس کے سینے میں آ کر سمائی۔ زارعون نے اپنی جیکٹ کے اندر اسے چھپا لیا۔ تمام اسٹوڈنٹس آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ربیشہ حضرت اللہ خان پہلی بار دوپٹے کے بغیر نظر آئی تھی۔ زارعون اسے سختی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ ربیشہ کا سر اس کے سینے پر تھا۔ زارعون نے اپنی جیکٹ اس کی سر پر کرتے اسے پورا کا پورا اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ زارعون کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے۔ ربیشہ کی حالت صاف بتا رہی تھی اندر کیا ہوا تھا۔ زارعون کے پیچھے ہی اس کے دوست آئے تھے۔ اگلا منظر دیکھ کر ان کے وجود لرز اٹھے۔ وہ بھاگ کر زارعون کے قریب آئے اور اس کے گرد اپنا گھیرا بنا لیا۔ ان کی پشت زارعون کی طرف تھی اور چہرے دوسری طرف۔ اگر وہ ربیشہ کو بھاگتا ہوا نہ دیکھتے تو انہیں سچویشن کو سمجھنے میں وقت لگتا۔
रुबैशा के फ्लोर से निकलते ही वलीद उसे घर में देखता पीछे दरवाजे से भागा। अगर वो किसी के हाथ लग जाता तो सबका मालूम हो जाना रुबैशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो वलीद ने किया। फिर शायद ही वो अपने पैरों पर सलामत वापस जाता। अब्दुल्ला ने जल्दी से अपने कंधों से ब्लैक गरम मर्दाना शाल उतारी और पीछे ज़ारून को दी। ज़ारून ने वो शाल पकड़कर रुबैशा की पुश्त पर फैलाई। वो उसके सीने में छुपी थी बल्कि बिलक बिलक कर रो रही थी। ज़ारून ने उसे खुद से अलग की। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही जिसका तुम लोग आँखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। 1 मिनट से पहले यहाँ से ये जगह खाली करो। जो मुझे यहाँ नजर आया उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। रुबैशा की जीभ अपनी बाहों का घेरा मजबूत करता दौड़ा। सब स्टूडेंट्स हैंड बढ़ाकर वहाँ से जाने लगे। पूरी यूनिवर्सिटी में इस ग्रुप से कोई भी शख्स पंगा नहीं लेता था और उसकी वजह यह थी कि वो सामने वाले की हड्डियाँ तोड़ते थे और ये इस ग्रुप का पसंदीदा मुश्किल। चंद पल में पूरा ग्राउंड खाली हो गया। इस्माइल, सबा और नूर को बुलाओ। फास ज़ारून की बात सुनकर इस्माइल कैफेटेरिया की तरफ भागा। वो दोनों रुबैशा का इंतज़ार कर रही। वो कैफेटेरिया में दाखिल हुआ, तीनों से उनके करीब आया। आप दोनों मेरे साथ चलो, उसने जल्दी से कहा। हाँ, सवाल जवाब का वक्त नहीं है, बस इतना समझ लें आपके दोस्त को प्रॉब्लम में है। वह आना फाना कहता वापसी के लिए पलटा। वो दोनों घबरा कर अपने बैग उठाते उसके पीछे ही। रुबैशा उसके सीने से लगी बेहोश हो चुकी थी। इस हाल में उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। उसके सर पर किसी की भी नज़र पड़ी। ये कहाँ बर्दाश्त नहीं। सबा नूर वहाँ ही ज़ारून की जैकेट के अंदर रुबैशा का वजूद ढका हुआ था। सबा नूर सदमे से अपनी आंखें खोल, कैसी दोस्ती हो तुम दोनों। वो अकेली उठ कर आई थी। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस वक्त ऐसा कौन सा अहम काम है जिसके लिए उसको बुलाया जा रहा है। अकल नाम की कोई चीज़ है तुम दोनों में या नहीं? अगर उसे हाथ लगाया तो काट कर रख दूंगा। उसने तनबीह अंदाज में उंगली उठाकर सबा को रोका। उन दोनों के वहाँ से आते ही इस्माइल, अब्दुल्ला, उमार, हसन फ्लोर के अंदर चले गए। उन्होंने ये कमरा चेक किया था। ज़ारून उसे इसी तरह से अपने साथ लगाए नीचे ज़मीन पर बैठा। उसने रुबैशा को थोड़ा सा खुद से अलग किया और अब्दुल्ला की शाल उसके जिस्म पर अच्छी तरह से लपेटी। रुबैशा के चेहरे पर थप्पड़ों के बेशुमार निशान देख कर उसकी आंखों में खून उतर आया। दिल में वहशत जागी, खून में उबाल उठने लगे। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, पानी लेकर आओ। ज़ारून सबा और नूर को देखकर चीखा। नूर ने रोते हुए अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर खोली और रुबैशा के पास बैठकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। रुबैशा ने मुश्किल से अपनी आंखें खोल कर देखा। अपने ऊपर झुके ज़ारून को देख कर एक बार फिर से उसके लबों से चीख निकली। वो दोनों हाथों से ज़ारून को धक्के देने। रुबैशा रुबैशा ज़ारून ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। रिलैक्स में हो ज़ारून, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। उसके हवास कायम हुए तो ज़ारून ने नरमी से कहा। सारा मंजर रुबैशा की आंखों के सवदे पर लहराया। वो घाड़े मार मार कर रोती ज़ारून के सीने में छुप गई। ज़ारून उसकी कमर थपड़ा शोले उगलती आंखों से सामने बैठे नूर को देखने लगा। कुछ देर बाद वो रो कर पीछे हुई तो ज़ारून ने नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों से डाला। हम में हैं तुम्हारे पास, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ज़ारून की आंखों में आज रुबैशा के लिए नरमी से अपने दोस्तों को आता देखकर ज़ारून ने शाल उसके सर पर दी और फिर से उसे अपने साथ लगा लिया। वो हाँफती हुई दोनों हाथों से उसकी शर्ट जकड़ गई। अंदर तो कोई भी नहीं है, हमने हर जगह देखा, सिर्फ ये मिला है। माने रुबैशा का दुपट्टा लेकिन ज़ारून ने जोर से अपने घुंघरू दबाए। ज़ारून ने रुबैशा को खुद से अलग किया। उसका जिस्म झोले खा रहा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब किसने किया है, लेकिन फिर भी सिर्फ तस्दीक करने के लिए पूछ रहा हूँ। रुबैशा, क्या ये सब वलीद ने किया? वलीद का नाम सुनकर रुबैशा के अंदर दहशत दौड़ी। चीखें मार मार कर उसकी आवाज़ तक बैठ गई थी। बोला, रूबी, ये वलीद ने किया है? नूर ने उसके कंधे पर हाथ रखते जान से पूछा। रुबैशा। ज़ारून ने नूर के हाथ से पानी की बोतल लेकर रुबैशा के लबों से लगाई। वो सदियों की प्यासी घटाघट पानी पीने लगी। उसने पानी पिया। ज़ारून ने बोतल नूर को पकड़ाई और अपने हाथ से रुबैशा का चेहरा साफ किया। बोला, रुबैशा, वलीद ने तुम्हें बुलाया था? ज़ारून ने फिर से सवाल दोहराया। हाँ, वलीद ने बुलाया। उसने बहुत मुश्किल से सरगोशीनुमा आवाज़ में ये चंद अल्फाज अदा किए। ज़ारून के तन बदन आग लग गई, आंखों में सुर्खियाँ दौड़ने लगी। सबा ने जल्दी से रुबैशा को थामा और ज़ारून से अलग किया। ज़ारून ने उसी तरह ज़मीन पर बैठे हुए जेब से फ़ोन निकाल कर की।
ولی تابت 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے اپارٹمنٹ میں موجود ہو، اور اگر ایسا نہ ہوا میں تم سب کی کھان ادھیڑ دوں گا۔ اتنا کہہ کر بنا اگلے بندے کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ اس نے روبیشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا۔ اس نے روبیشا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ پارکنگ ایریا سے نکلا اور فل سپیڈ میں گاڑی بھگا کر لے گیا۔